کہا جاتا ہے قسمت ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتی ہے جن کی رگوں میں تاریخ دوڑتی ہے، اور ظہیر الدین محمد بابر ایک ایسا نام جس کی رگوں میں دو تاریخی فاتحین کا خون بہہ رہا تھا، امیر تیمور لنگ اور چنگیز خان۔ بابر تیمور کی پانچویں جبکہ چنگیز کی 13ویں پشت سے تھا۔ اس کا تعلق اگرچہ منگول قبیلے سے تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ قبیلہ ترک زبان و ثقافت اختیار کر چکا تھا۔ بابر کے والد عمر شیخ فرغانہ کے حکمران تھے اور اس کی والدہ منگول شاہی خاندان کی شہزادی۔ یوں بابر دو دنیاؤں کا ملاپ تھا، اگر ایک طرف منگولی جرأت تھی تو دوسری طرف ترک تہذیب و ثقافت۔ اس کے خون میں فتح کا جوش بھی تھا اور بادشاہی کا حق بھی، لیکن تیموری روایات میں ایک کمزوری تھی۔ سلطنت کا کوئی طے شدہ وارث نہیں ہوتا تھا، ہر شہزادہ خود کو جائز جان نشین سمجھتا اور یہی خونی کشمکش نسل در نسل چلتی رہتی۔ بابر کے والد بھی اسی خواب میں جیے، امیر تیمور کی وراثت سمرقند کو پانے کا خواب، اور وہی خواب بابر نے وراثت میں پایا۔ 11 سال کی عمر میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور تاج ننھے بابر کے سر پر آ گیا، مگر تخت کا یہ تاج پھولوں کی سیج نہیں، کانٹوں کا تاج تھا۔ چچا، ماموں، قبائلی سردار سب اقتدار کے بھوکے، بغاوتیں، محاصرے، سازشیں۔ وہ ایک شہزادہ تھا جو اپنی سلطنت کھو چکا، ہاں مگر ہمت نہیں۔ بابر کے لیے سمرقند صرف ایک شہر نہیں تھا، وہ اس کے آباؤ اجداد کی شان، تیمور کی میراث اور اس کی اپنی قسمت کا مرکز تھا۔ 15 سال کی عمر میں بابر نے پہلی بار سمرقند کا محاصرہ کیا۔ 7 ماہ کی مسلسل جد و جہد کے بعد وہ شہر فتح کر لیتا ہے۔ تاریخ نے پہلی بار تیمور کے پوتے کو فاتح کے روپ میں دیکھا تھا، مگر یہ خوشی مختصر تھی۔ سمرقند فتح کرتے ہی فرغانہ میں بغاوت پھوٹ پڑی۔ بابر کو یہ اپنی تازہ فتح چھوڑ کر وطن کی طرف دوڑنا پڑا۔ وہ 100 دن کی بادشاہی تھی، مگر تمام عمر اس کے دل میں داغ بن کر رہی۔ چنانچہ چند برس کے بعد 1501 میں وہ دوبارہ سمرقند آیا، اگر اب اس کے سامنے ایک نیا دشمن، طاقتور دشمن، چنگیز خان کی نسل سے ازبک سردار محمد شیبانی خان تھا۔ اب کی بار ٹکراؤ دو چنگیزی شہزادوں کے درمیان تھا۔ اس جنگ میں بابر کو شکست ہوئی، اقتدار گیا، سلطنت گئی، اور ساتھ ہی ساتھ ایک کڑوا معاہدہ کرنا پڑا، اپنی بہن خانزادہ بیگم کی شادی دشمن سے۔ وہ لمحہ شاید بابر کی زندگی کا سب سے گہرا زخم تھا، مگر قسمت نے ابھی آخری باب نہیں لکھا تھا۔ بابر کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ تو بس آغاز تھا۔ ایک شہزادہ جس کے ہاتھ میں سلطنت نہ رہی تھی، ہاں مگر سلطنت کا خواب باقی تھا۔ 1503 کے قریب بابر کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ ماوراء النہر میں تیموری سلطنت کا احیاء اس وقت ناممکن ہے۔ ہاں البتہ کابل، جہاں تیموری رشتہ داری کا تاریخی جواز اور سیاسی خلا دونوں ہی موجود تھے، وہاں قسمت آزمائی کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ ظہیر الدین محمد بابر ہزیمتوں، دربدری اور جلاوطنی کے بعد اب قسمت کا دروازہ ہندوکش کے اس پار کابل میں ڈھونڈنے نکلا ہے۔ راستے میں اس کے قافلے کے ساتھ ترک اور منگول سپاہی آ ملے، سو یہ چند مانگے تانگے کی سپاہیوں سے شروع ہونے والا یہ قافلہ ہر منزل پر مضبوط ہوتا گیا۔ سپاہیوں کے جوتے اگرچہ ٹوٹے تھے، مگر حوصلے بلند۔
دوسری جانب اگر کابل کے سیاسی حالات کا جائزہ لیا جائے تو الغ بیگ مرزا کے بعد کم عمر عبد الرزاق کے ہاتھوں میں اقتدار موجود تھا، مگر درباری سازشوں نے اس کو ڈگمگا دیا۔ آخر کار سردار مقیم بیگ نے کابل کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ عوام کے نزدیک یہ ایک غاصب حکمران تھا۔ کابل کی دیواریں اگرچہ مضبوط تھیں مگر حکومت غیر مقبول۔ یہی وہ خلا تھا جس میں بابر نے اپنا قدم رکھا، تیزی مگر غیر ضروری خون ریزی کے بغیر۔ 1504 بابر نے ہندو کش کے برفانی درے عبور کیے تو ادھر کابل میں مقیم بیگ قلعہ بند ہو چکا تھا۔ بابر نے مختصر مگر فیصلہ کن محاصرہ کیا۔ چند جھڑپیں، 10 روزہ دباؤ کے نتیجے میں مقیم بیگ نے ہتھیار ڈال دیے۔ بابر نے سیاست کو خون پر ترجیح دی۔ مقیم بیگ اور اس کے سارے گھرانے کو امان دے کر قندھار جانے دیا۔ یوں کابل اور غزنی بڑے پیمانے کی کشت و خون کے بغیر بابر کے زیر نگیں آ چکے تھے۔ 11 برس کی دربدری کے بعد یہ بابر کی پہلی پائیدار حکومت تھی۔ اس نے کابل کو دارالحکومت بنایا، بھائیوں رفقا کو مناسب جاگیریں دیں اور حکومتی رٹ قائم کی۔ جہاں ضرورت پڑی سختی بھی کی اور محاصروں کے بعد گرفتار سرکش افغان جنگجوؤں کو انجام تک پہنچایا۔ کابل بابر کے دل کے قریب تھا۔ کیا وہاں کے موسم، پھل، پہاڑ، بازار، ایک عالمگیر منڈی جہاں دنیا کی 12 زبانیں بولی جاتی تھیں۔ بابر نے اس شہر کو معاشی مرکز بنایا اور فوج کو نئے سرے سے منظم کیا۔ کابل پر قبضہ جمانے کے بعد بابر کی نگاہ اب ایک اور خواب پر تھی، ہندوستان۔ دہلی کی سلطنت بکھر چکی تھی۔ ابراہیم لودھی اپنے ہی امیروں کے خلاف برسر پیکار تھا۔ ایسے میں پنجاب کے گورنر دولت خان اور عالم خان نے بابر کو دعوت دی، آؤ دہلی کی تخت نشینی تمہارے لیے ہے۔ چنانچہ 21 اپریل 1526 کو پانی پت کے میدان میں وہ تاریخی جنگ لڑی گئی جس نے ہندوستان کی تاریخ کو آئندہ آنے والی کئی صدیوں تک کے لیے بدل کے رکھ دیا۔ پانی پت کے میدان میں ایک طرف بابر کے صرف 12,000 سپاہی تھے تو دوسری جانب ابراہیم لودھی کا 1,00,000 کا لشکر جرار، 1,000 جنگی ہاتھیوں کی معیت۔ بابر کے پاس یہ شان و شکوہ تو نہ تھا، ہاں بابر کے پاس عقل تھی، تدبیر تھی اور توپ۔ بابر نے شہر کی دیواروں کو ایک جانب ڈھال بنا لیا اور دوسری جانب خندق کھود کر کانٹے دار جھاڑیاں بچھا دی۔ یوں بابر نے اپنی دونوں اطراف کو محفوظ کر لیا تھا۔ یوں ہی بابر نے اپنے لشکر کے سامنے والے حصے کو گھوڑا گاڑیوں کی دفاعی دیوار کے ذریعے سے محفوظ کر لیا۔ بابر نے اپنی مشہور جنگی حکمت عملی کے تحت فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، دایاں بازو، بایاں بازو اور مرکز۔ بابر کی فوج غیر منظم نہیں بلکہ انتہائی منظم، تجربہ کار اور تربیت یافتہ فوج ہو چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی اس کی توپوں کی گن گرج اٹھی تو ابراہیم لودھی کے ہاتھی بدک کر اپنی ہی فوج کو روندنے لگے۔ لودھی کا لشکر الجھ چکا تھا، دوست دشمن کی تمیز ختم ہو چکی تھی۔ بابر نے غنیمت جان کر اپنے گھڑ سواروں کو دائیں بائیں قلب ہر طرف سے حملے کا حکم دے دیا تھا۔ میدان چیخوں سے گونج اٹھا۔ ابراہیم لودھی آخر دم تک لڑا مگر آخر کار وہ بھی گر گیا۔ اس جنگ کے اندر 20,000 سپاہی مارے گئے۔ دہلی کا تخت خالی ہو چکا تھا اور بابر ایک جلا وطن شہزادہ اب ہندوستان کا فاتح بن چکا تھا۔
پانی پت کے بعد بابر دہلی کا حاکم بن چکا تھا، مگر حقیقی خطرہ تو اب آ رہا تھا، راجپوت سرداروں کا اتحاد۔ میواڑ کا راجا رانا سانگا، جسے پورے شمالی ہند کے راجپوت سرداروں کی حمایت حاصل تھی، اس کے پاس 1,00,000 کا لشکر جرار موجود تھا، جنگی ہاتھی بھی موجود تھے۔ دوسری طرف بابر کی فوج تھکی ہوئی تھی، سپاہی اجنبی موسم سے نالاں اور دل میں وطن کی یاد، ہمتیں پست ہو رہی تھیں۔ بابر نے فیصلہ کیا اب وقت ہے ایمان کا۔ اس نے ہمیشہ کے لیے شراب پینا چھوڑ دیا، مے کے مٹکے توڑ ڈالے اور اپنی فوج کو جمع کر کے ایک ولولہ انگیز خطاب کیا۔ سپاہیوں، زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے، موت سے مت ڈرو، جب تک جان باقی ہے کفار سے لڑتے رہو۔ لشکر میں ولولہ جہاد چھا گیا اور یوں خانوا کا معرکہ شروع ہوا۔ بابر نے اس میدان میں بھی پانی پت کی جنگی ترکیب دہرائی۔ رانا سانگا کے پاس اگرچہ ایک کثیر تعداد میں سپاہی موجود تھے، جنگی ہاتھی بھی موجود تھے، مگر توپوں کی گن گرج سے راجپوت لشکر کے دل دہل گئے۔ دھواں، چیخیں، گمسان کا رن۔ رانا سانگا زخمی ہوا، بے ہوش ہو کر میدان سے نکالا گیا۔ راجپوت اتحاد ٹوٹ چکا تھا۔ بابر کی دوسری بڑی فتح تاریخ میں درج ہو چکی تھی۔ خود بابر لکھتا ہے کہ یہ میری زندگی کی سخت ترین جنگ تھی، مگر اسی جنگ نے مغلیہ اقتدار کو دوام بخشا۔ رانا سانگا کی شکست کے بعد اگرچہ راجپوت سرداروں کا زور ٹوٹ چکا تھا، البتہ کچھ سردار ایسے موجود تھے جو ابھی تک بغاوت کر رہے تھے۔ میدانی راؤ نے چاندیری کے قلعے میں خود کو محفوظ کر کے بابر کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ چنانچہ بابر نے بغیر وقت ضائع کیے جنوری 1528 میں چاندیری کا محاصرہ کیا۔ شدید مزاحمت کے بعد بابری سپاہیوں نے اپنی توپوں کا درست استعمال کرتے ہوئے قلعے کو فتح کر لیا۔ میدانی راؤ ہار گیا اور شمالی ہند میں راجپوت مزاحمت کا آخری ٹمٹماتا چراغ بھی بجھ چکا تھا۔ اب پورے ہندوستان میں بابر کے لیے اگر کوئی خطرہ تھا تو وہ محمود لودھی کی ایک معمولی مزاحمت تھی۔ چنانچہ بابر نے اس کو کوئی موقع دیے بغیر مئی 1529 میں گھاگرا کے میدان کے قریب اس لشکر کو بھی آڑے ہاتھوں لیا کہ وہ لشکر جلد ہی اپنی ہمت ہار کر پسپا ہو گیا اور مشرقی ہند بھی مغل سلطنت کے قدموں میں آ گیا۔ 4 برس 4 عظیم جنگیں، پانی پت، خانوا، چاندریری اور گھاگرا۔ 1526 سے 1529 تک بابر نے مسلسل جنگی مہمات کے ذریعے سے دہلی، آگرہ، اودھ، بہار، بنگال، ان تمام علاقوں پر ایک نئی سلطنت قائم کر دی، جس سلطنت نے ہندوستان کی ایک نئی تاریخ رقم کی۔ مسلسل جنگوں کے ذریعے جہاں بابر کا جسم تھکنے لگا تھا، وہیں قسمت نے اسے ایک اور آزمائش میں ڈال دیا، ایک باپ کی آزمائش۔ آگرہ کے محل میں ہمایوں، اس کا بڑا بیٹا، سخت بیمار ہو گیا، علاج ناکام، حکیم مایوس اور ایک باپ بے بس۔ کہتے ہیں محبت وہ قوت ہے جو انسان کو خود اپنی جان دینے پر بھی راضی کر دیتی ہے۔ چنانچہ بابر نے بھی یہی فیصلہ کر لیا کہ اگر زندگی دینی ہے تو اپنے بیٹے کی محبت میں۔ اس نے اپنے مخصوص عقیدے کے مطابق ہمایوں کے بستر کے گرد 3 چکر لگائے اور دل کی گہرائیوں سے دعا مانگی، اے خداوند عالم، اگر زندگی کسی کی قربانی سے مل سکتی ہے تو میری جان لے لے اور میرے بیٹے کو بچا لے۔ مورخین لکھتے ہیں جس دن بابر نے یہ دعا مانگی اسی دن ہمایوں کی سانسیں سنبھلنے لگی اور بابر خود بیمار پڑ گیا۔
چند ہی دنوں میں بیٹا صحت یاب ہو گیا، مگر باپ اب مسلسل کمزور پر کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ بابر نے اپنے جان سے پیارے بیٹے کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی، خاموشی سے، بغیر بتائے۔ بابر کی حالت اب روز بروز بگڑتی جا رہی تھی، مگر وہ ایک فاتح تھا، آخری لمحے تک سنجیدہ اور پرعزم۔ اس نے تمام وزراء امراء کو جمع کر کے وصیت کی، میرے بعد میرا فرزند ہمایوں بادشاہ ہوگا، اس کی اطاعت کرنا اور سلطنت کو قائم رکھنا۔ ہمایوں سے کہا، اپنے بھائیوں سے اور رعایا سے محبت سے پیش آنا، کیونکہ بادشاہت خدمت کا کام ہے، حکم کا نام نہیں۔ بابر کے بعد کچھ درباری سازشیں اٹھیں، مگر بابر کی نصیحت اور امراء کی وفاداری نے سب دبا دی۔ 26 دسمبر 1530 کو آگرہ کے محل میں عمر صرف 47 برس ظہیر الدین محمد بابر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ظہیر الدین محمد بابر کو پہلے آگرہ کے قریب دفن کیا گیا، مگر چونکہ اس نے خود وصیت کی تھی کہ مجھے میرے کابل کے باغ میں دفن کیا جائے، جہاں ہوا صاف ہو، آسمان کھلا ہو اور درختوں کے سائے میں میری روح کو سکون ملے، چنانچہ چند برس کے بعد اس کی میت کو کابل منتقل کیا گیا، اس کے محبوب باغ میں جسے اس نے خود بنوایا تھا۔ آج وہی مقام باغ بابر کہلاتا ہے۔ تاریخ اسلام کے عظیم فاتحین کے احوال و واقعات جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔